الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. حضرات، 16ویں اس پارے میں سورہ طٰہٰ اس کی ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن جسے نماز کہتے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ایک ثمرہ جو نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کو قیامت کے دن عطا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. نماز نہ صرف یہ کہ یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ہے، بلکہ یہ ایمان کے اندر بھی نماز جو ہے یہ شامل ہے. دوسرے لفظوں میں یہ ہے، ایک آدمی جو اپنے اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کی خود ہی تردید کر دیتا ہے کہ میں نے جو کہا تھا نا کہ میں مسلمان ہوں، اسلام لے کے آیا ہوں، وہ غلط تھا. میں نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ کو نہیں مانتا. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اسلام میں عملاً نماز جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والا انسان ہے. ادھر سے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کے مطابق ادھر سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اس نے فوراً سارے کام چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گیا، یا اللہ تو ہی بڑا ہے. یہ دیکھ لو، یہ کاروبار سارے چھوٹے ہیں، تیرا حکم آ گیا، سب کو چھوڑ کے میں آ گیا ہوں. ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، وہ اس بات کا اعلان جب اذان سنتا ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس پوری کائنات میں سب سے بڑی اور عظیم ہستی اللہ کی ہے. جب یہ اعلان سنتا ہے اور نماز کی طرف جب نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک اللہ بڑا نہیں ہے، یہ کاروبار بڑا ہے، یہ کپڑے کی دکان بڑی ہے، اسی لیے تو میں اسے چھوڑ نہیں رہا، اسی کی طرف تو بیٹھا ہوا ہوں. یہ فیکٹریاں جو ہیں یہ بڑی ہیں، یہ نوکریاں بڑی ہیں، یہ کاروبار جو ہیں یہ بڑے ہیں. اللہ بڑا نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ انسان
اذان کا انکار کرتا ہے کہ جو کچھ اذان میں کہا گیا کہ اللہ ہی بڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، کاروبار بڑا ہے۔ یہ نماز جو ہے، اس کے قرآن مجید نے ایک اور جگہ یہ بات کی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بہت بڑی عظیم چیز ہے یہ نماز۔ نماز کو پڑھتے رہنا صبر کر کے انسان کا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا عمل ہے، عظیم عمل ہے، عظیم کام ہے، یہ عظیم رکن ہے دین اسلام کا، اور ایمان کا یہ عظیم ترین رکن یہ ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے یہ نماز جو ہے اللہ آسان کر دیتا ہے، کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اس آدمی کے لیے نماز بڑی آسان ہو جاتی ہے جو ادھر سے اذان ہوتی ہے اور ادھر سے کہتا ہے چلو اپنے پیارے اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے ذرا۔ جس آدمی کو اپنے محبوب سے ملاقات اس کو بار بار ہو، اس کائنات میں سب سے بڑا محبوب اللہ ہے۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کے نزدیک سب سے بڑا محبوب جو پیار کے لائق ہے وہ اللہ کی ذات، یہ اسی کی نعمتیں ہیں، یہ اسی محبوب کے دیے ہوئی زندگی ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ جو کچھ کائنات میں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ پھل ہے، یہ پھول ہے، یہ رنگا رنگی، یہ تمام دنیا کے، یہ چاند سے مکڑے، یہ سب اسی مالک نے پیدا کیے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار جو کرتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے، انسان جب آتا ہے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ایسے ہی تو ہوتی ہے، کبھی کبھی ملاقات یہ ہوتی ہے کہ انسان گفتگو کسی سے کر لیتا ہے، یہ بھی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ایک ملاقات جو دیکھ کے ہونی ہے، اس کا ذکر اس آیت میں کہا ہے، وہ ملاقات ہم قیامت کے دن تم سے کریں گے لوگو۔ یہ ملاقات کے لیے ایک انسان جو سمجھتا ہے میں نے اپنے محبوب کائنات کے رب سے میں نے جا کے ملنا ہے، یہ جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ پھر اس سے پیار کتنا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ مدینہ شریف کے تو کچھ فاصلے کے اوپر، مدینہ شریف سے باہر کچھ فاصلے کے اوپر ایک محلہ تھا بنی سلمہ کا۔ یہ بنی سلمہ کے لوگ تھے، وہاں سے یہ چل کے آتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ مسجد نبوی کے قریب کیوں نہ ہو جائیں۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اپنے مکان سب کچھ بیچ کے مدینہ شریف کے قریب ہو جاتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب ہو جاتے ہیں، تاکہ نماز، کس قدر لوگوں یہ عظیم لوگ تھے۔ وہ آج کل ہم محلے چھوڑ کے جاتے ہیں کھلی فضا کے لیے، محلے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہاں صفائی بڑی ہے، سڑکیں بڑی صاف ہیں، پھول بڑے لگے ہوئے ہیں، گھاہ بڑا ادھر ہو گیا ہے، سبزہ بڑا ہے جی ادھر فلاں، اور اہل ایمان کے نزدیک وہ گھر چھوڑ کے جاتے تھے اللہ کے گھر کے لیے، کہ چلو اللہ کے گھر کے ہمسائے بنتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ان کے تذکرے قرآن و سنت میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی سوچ ہی الگ تھی، صحابہ کی ان کی منزل ہی الگ تھی۔ یہ سوچ رہے تھے، ابھی حدیث میں آتا ہے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ بنی سلمہ کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے یہ مدینہ شریف کے قریب آنے لگے ہیں مسجد نبوی کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حدیث میں آتا ہے، جب یہ آپ نے فرمایا اے بنی سلمہ مجھے پتہ چلا ہے تم اپنا علاقہ چھوڑ کے مدینے میں آنے لگے ہو مسجد نبوی کے قریب، اے اللہ کے رسول جی اس کے قریب ہی آنے لگے ہیں، ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے قریب ہو جائیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ اخبار میں یہ مضمون پڑھا،
اللہ نے اگر پیسے دیے تو گھر مسجد سے دور بناؤں گا۔ ایسے بھی دنیا میں ظالم لو آدمی ہیں، وہ چاہتے نہیں ان کی اولاد جو ہے یہ اللہ کے سامنے جھکے، ان کی اولاد دین، اسلام، ایمان کے مسائل کبھی نہ کبھی مسجد میں آئیں، جمعہ پڑھیں، اللہ رسول سے واقفیت ہو، چاہتے ہی نہیں۔ ان کی اولاد جہنم میں جانا قبول ہے لیکن اللہ کے گھر سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ۔ نے فرمایا تم نے آنے کی نیت کر لی؟ کہنے لگے جی ہم نے پکی نیت۔ فرمایا نہیں، اے بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ ادھر رہنا، مکان نہیں بیچنے اپنے چھوڑ کے، نہیں، دیارکم تکتب آثارکم، وہیں رہنا۔ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو نا جس مالک کی ملاقات کے لیے، اس نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے تمہارے قدموں کو لکھتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں، اللہ کی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، آج تک بتاؤ کہ کبھی آپ کسی سے ملاقات کرنے جائیں اور آگے سے پیار کرنے والا تمہارے قدموں کی پیمائش کرے، کتنے قدم چل کے میرے گھر کی طرف آیا ہے؟ یہ اللہ کا پیار ہے۔ دیارکم تکتب آثارکم، ادھر رہنا، تمہارے قدم گنے جاتے ہیں اور قیامت کے دن یہ پیش ہونے ہیں، ان کا فائدہ ہونا ہے تمہیں۔ تم اللہ کی ملاقات کے لیے آتے ہو، یہ اعزاز ہے لوگو۔ یہ جو ہم نماز اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت اور اس کی نعمت ہمارے اوپر جو ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، عبادت تو اللہ کا حق ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس کی مہربانی ہے کہ عبادت تو حق ہے لیکن وہ اتنا مہربان، غفور الرحیم، ارحم الراحمین ہے، رحمان رحیم ہے کہ اس کے باوجود اپنا حق الگ ہے لیکن پھر بھی بندے کے قدموں کو لکھ کے ان کے بدلے میں ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ سے آپ نے سوال کیا، هل ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات فقلنا بلا یا رسول اللہ، فقلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگو کیا میں تمہیں کوئی ایسا کام بتاؤں کہ جس کام کے کرنے سے تم وہ کام کرو اللہ خود بخود تمہارے گناہوں کو ختم کر کے تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیں یہ کام جس سے ہمارے درجے بلند ہو جائے، گناہ مٹ جائے، اور کیا چاہیے؟ فرمایا اچھا وہ پہلی بات یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا جن دنوں وضو کرنا بڑا مشکل ہو ان دنوں بھی خیال رکھنا کہ وضو پورا کرنا، کسی جگہ سے کوئی خشکی نہ رہ جائے۔ آج کل کے دنوں میں وضو جو ہے یہ بڑا مشکل لگتا ہے اور اللہ کے نزدیک کیا ہے یہ؟ فرمایا یہ وضو جو پورا تم کرتے ہو اس میں جلدی جلدی نہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے نہیں ہوتا تو چلے جلدی ختم، نہیں، فرمایا پورا وضو کرنے والوں کو یہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ خود بخود معاف کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور وہ مسلمان جو مسجد کی طرف قدم چل کے جاتا ہے ہر قدم کے عوض ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک نیکی جو ہوتی ہے یہ لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، حالانکہ نماز پڑھتے ہیں یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر آپ نے تیسری چیز، ایک تو آپ نے فرمایا وضو صحیح کرنا، دوسرا کہا نماز کا نبی کی طرف قدم چل کے جانا، اور تیسری آپ نے بات کہی فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے نا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں، نماز کا ٹائم ہوا ہے، کتنا ٹائم، اذان نہیں ہو رہی کیا؟ یہ جو انتظار ہے اللہ کے نزدیک اس انتظار کا بھی ثواب ملتا ہے، جاؤ تیرے گناہ معاف اور تیرے درجات بلند کر دیں۔ اس انتظار کا، یہ انتظار دنیا کے لوگوں کی نہیں، یہ دنیا کے لوگوں کی، انسانوں کا،
یہ انتظار ہے شہنشاہ کائنات کے ساتھ ملاقات کا انتظار ہے. یہ اس انتظار کا یہ فضل ہوتا ہے کہ اس انتظار سے پھر اللہ یہ فضل کرتا ہے کہ انسان کے درجات بلند کرتا ہے. ایک قدم کے عوض ایک نیکی، ایک قدم کے عوض ایک گناہ معاف، ایک قدم کے عوض ایک درجہ بلند اللہ پاک فرماتا ہے. آپ جو چل کے آئے ہیں وہ لوگوں خوش قسمت ہو، ذرا جاتی دفعہ اپنے قدم تو گننا. اللہ کی قسم، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. جاتی دفعہ قدم گن کے حساب لگانا کہ کتنے گناہ معاف ہوئے ہیں آج ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا. شہنشاہ کائنات نے مہربانی فرمائی. ایک حدیث میں آتا ہے وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک قدم اگر چلتا ہے نا اللہ کے گھر مسجد کی طرف، ایک نیکی نہیں بلکہ ہر قدم کے عوض اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان اعظم الناس فی الصلاة اجرا ابعدهم الیہا ممشا. فرمایا نماز پڑھنے والے مسجد میں جب آتے ہیں نا دیکھنا ہونا کس کا ثواب زیادہ ہے تو یہ دیکھ لو کو آدمی کتنی دور سے قدم جتنے زیادہ چل کے آیا ہے وہ سب سے زیادہ ثواب لے کے گیا. انسان دیکھ لے میں خیالی سے آتا ہوں کہ اس سے پرے آتا ہوں کہ مجھ سے پرے بھی کوئی آتا ہے کہ نہیں. اللہ کی قسم یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. فرمایا جتنے قدم کو زیادہ چل کے آتا ہے اللہ کی نزدیک اس کا اجر اتنا زیادہ ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گھر سے چلتا ہے اچھا وضو کر کے، یہ گھر سے چل گیا ہے، یہ چل پڑا ہے، اللہ کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ٹائم لکھ لو. یا اللہ کیا ٹائم لکھیں؟ کہا جب سے وضو کر کے گھر سے پاک صاف ہو کے نکلا ہے نا یہ ٹائم لکھ دو کہ یہ اب نماز کے اندر ہی جا رہا ہے. یہ جو قدم چل رہا ہے، یہ جو پاؤں اٹھا رہا ہے، یہ جو گلیوں میں آتا جاتا ہے، یہ کارنر، یہ جو کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی سڑک پہ آتا ہے کبھی ادھر سے، یہ اللہ کے نزدیک وہ نماز کے اندر ہی ہے. کتنا اللہ کو پیار آتا ہے. اس سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. ایک مسلمان جب گھر سے با وضو ہو کے صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے فرض آتا ہے گھر سے، اللہ کے نزدیک اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے. حالانکہ وہ یہ گجنا والا میں ہے. فرمایا بیت اللہ میں جو چلنے والے حاجی آتے ہیں نا جتنا ان کو اوپر پیار آتا ہے ان مسجدوں میں بھی اللہ کو اتنا ہی پیار آتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مبارک ہو تمہیں، اللہ کو اتنا ہی پیار آتا ہے کہ جس طرح ایک حاجی وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ اس گھر میں گیا ہے، یہ اس گھر میں گیا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گھر سے نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ کے گھروں میں تم ان کو ایسے سمجھتے ہو. ایک آدمی جس طرح کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار وہ گم ہو جائے اور کتنی مدت نہ ملے، لوگوں اللہ سے دعا کرو کسی کا کوئی رشتہ دار گم نہ ہو. اللہ ہر ایک کی زندگی ایمان اور خیر والی رکھے. ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایسے ہوتا ایک بچہ گم آج تک آیا نہیں، ہمارا ہی دوست تھا. میں نے اس کی ماں کو دیکھا ہے کہ وہ روڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ادھر دیکھتی رہتی تھی سے کہ میرا ادھر سے ابھی آ سکتا ہے. ابھی ماں فوت ہی ہو گئی اس راستے. کوئی سال تک ماں کو ہم نے دیکھا انتظار کرتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی انسان اللہ کے گھر کی طرف، اب اس ماں کو اگر کہتا وہ بچے اس کا نام تھا وہ جو بھی اس کا نام تھا گوگا اس کو ماں میرا گوگا نہیں آیا تو دیکھے ایسے پوچھتی تھی لوگوں کو. اگر اس کو ماں کو کہا جاتا یہ لو تمہارا گوگا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا کون بتا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کو اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے جس طرح کسی کا گم شدہ کوئی عزیز وہ مل جائے
جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس وقت کوئی انسان بھولا بسرا چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف آتا. میرا بندہ آ گیا, اس کو میرے گھر کا پتہ, یہ بھول گیا تھا, اب میرے گھر میں اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ میرا بندہ ہے, میرے گھر میں آ گیا اور میں ہی اس کا مالک ہوں. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک میرا مالک ہے جو ہر قسم کی خیر عطا کرنے والا ہے, ہر قسم کے شر سے بچانے والا ہے. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہیں سے خیر ملنی ہے, میرے ہی گھر میں آ گیا, اللہ خوش ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے, یہ لوگ جو گھر سے چلتے ہیں, ایک تو ان کو قدم قدم کے اوپر ثواب اور نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند یہ الگ ہوتے ہیں. ادھر سے گھر سے ادھر یہ گھر سے چلتا ہے, ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, یہ بندہ میرے گھر میں آ رہا ہے, اس کے لیے دعائیں کرو. آج لوگ کہتے ہیں نا جی تواڈیاں دعاواں چاہیے, جی تواڈیاں ہی دعا نے, اے اس کی دعائیں لو جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا. اللہ کے فرشتے ان کی دعائیں لو, اللہ کے گھروں کو آباد کرو. اور اللہ کے فرشتے جو دعا مانگتے ہیں یہ بھی سننے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنو میرے اے مومنو تم بھی میرے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھا کرو. اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے, فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اور مومنو تم اللہم صلی علی محمد صلی اللہ, اے اللہ صلی علی, دیکھنا ذرا دیکھنا, وہ ہمارا بھی رب ہے, وہ نبیوں کا رب ہے تو ہمارا بھی رب ہے. وہ نبیوں کے اوپر رحمتیں کرتا ہے تو ہمارے اوپر کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے, ہمارا بھی رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اللہ کے فرشتے اس آدمی کے لیے جو خالص اللہ کے لیے نکلتا ہے وضو کر کے نماز پڑھنے, یہی لفظ بولتے ہیں اللہم صلی علیہ. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, فرشتے کہتے ہیں یہ جو گھر سے نکلا ہے نماز پڑھنے اللہ کے سامنے جھکنے اللہم صلی علیہ, اللہ تو اس کے اوپر رحمتیں کرتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے یہ ساتھ دعا اللہم ارحمہ, یا اللہ اس کے اوپر رحم کر دے, یہ تیرے گھر کی طرف آ رہا ہے. اللہ کون رحم کرے تیرے علاوہ جو تیرے گھر کی طرف آتا ہے, اگر تو نہیں کرے گا تو کون کرے. اللہ یہ تیرے گھر میں آنے والے جو ہیں ان کے اوپر رحم کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہاں سے چل پڑا اور مسجد کے اندر آ کے بیٹھ گیا. ابھی مسجد میں نماز کا ٹائم ہے, یہ بیٹھ گیا نماز کے انتظار میں. اور حدیث کے لفظ ہے وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ, جب تک یہ انتظار بھی کرتا رہتا ہے. فرشتوں کو یہی حکم ہے کہ لکھو یہ نماز اس کی شروع ہو گئی ہے اور یہ نماز کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی اللہ کے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ, یا اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے, یہ کہاں جائے اگر تو معاف نہ کرے. اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ, اللہ اس بندے کی توبہ قبول کر لے, یہ تیرے سامنے معافیاں مانگنے آیا ہے. فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کے گھر میں. آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو معمولی چیز ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بہت عظیم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نمازی کے لیے
ابھی اللہ کے گھر میں آیا، اس نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی اب اللہ سے ملاقات ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یاد رکھو لوگو، جب سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کیا نماز ہے؟ ہر سورۃ فاتحہ میں اللہ سے ملاقات اور گفتگو ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بندہ کہتے ہیں جب الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ سب تعریفوں کے لائق اصل میں تو تیری ذات ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تیرے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں ہو سکتا۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اب اللہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہو رہی ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ حامدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی رحمان نہیں، رحیم بھی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی رحیم نہیں۔ اب یہ اللہ کہتا ہے دیکھو، پہلے تو اس نے ایک بات کہی تھی نا، تو رب العالمین ہے، اب یہ دو باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ یہ بندہ جو ہے یہ اسنا علیہ عبدی، اب دو باتیں کرنا، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، یہ دیکھو میرا بندہ میری باتیں کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ایک تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مجدنی عبدی، میرا بندہ میری اب تعریفیں اور میری بڑھائیاں بیان، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اور جس وقت سجدے میں انسان جاتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم ایسے سمجھتے ہو اس نے سر کہاں رکھا ہوا ہے؟ او لوگو، اور تم یہ سمجھتے ہو یہ سر گجرانوالہ میں، گجرانوالہ کی ایک مسجد میں زہرا میں اس میں مصلی کے اوپر رکھا ہوا؟ نہیں، اس کا سر جو ہے اللہ کے قدموں کے سامنے اس کا سر پڑا ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ سے، یہ جو مصلی ہے، نمازی جو ہے، یناجی ربہ، یہ اپنے رب سے اب باتیں کر رہا ہے، رب کے کان میں بات کر رہا ہے، اے میرے مالک، یہ دنیا میں سب سے بڑی ہوتی ہے نا یہ میرا بڑا جی نک رہ جائے، نک کے لیے کیا، یا اللہ یہ نک بھی میں نے تیرے سامنے زمین پہ لگا دی، یہ ہے میرا نک۔ یا اللہ یہ کہتے ہیں نا جی شملے، یہ بڑے بڑے شملے ختم، یہ سر جو ہے یہ تیرے قدموں میں میں نے رکھ دیا، میں کچھ نہیں، مجھے معاف کر دے۔ یہ رب سے باتیں ہو رہی ہیں اس کی۔ نماز ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نماز فرض کے بعد جلدی نہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، یہ ساری اب آخر تک وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ساری پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ چھوڑے نا، یہ انسان ساری زندگی فرض نماز کے بعد یہ پڑھے، اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف ایک رستہ چیز رہ گئی ہے، وہ موت۔ ادھر موت آئی، اس کا قدم وہ جنت کے اندر ہوگا۔ یہ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ نماز کے بعد آپ نے کہا اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے ٹائم نکل آتا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرو، اس کے بعد سنتیں پڑھو، نوافل پڑھو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ ہو گیا۔ فرمایا جو آدمی یہ عمل کرے ساری زندگی، غفرت لہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ 7 سمندروں کی جاگ کے برابر گناہ ہو اللہ معاف کر دے۔ جلدی نہ کیا کرو، اور یہ پڑھو ذکر اذکار محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ کم از کم انسان 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اللہ کے نزدیک یہ 10 10 اور 10 30 مرتبہ یہ ہو گئے، اور 5 نمازوں کے 30 5 150 ہو گئے۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میزان میں قیامت کے دن تولے جائیں گے 150 نہیں ہوگا 1500 کر کے اللہ میزان میں رکھے گا. رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، عطا کرنے پہ آتا ہے. اس کی عطا کو کون روک سکتا ہے؟ اس کی عطا کی کوئی حد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بڑے بڑے علماء نے، ایک امام ابن قیم ان کی کتاب ہے، ایک بڑی مشہور کتاب الدواء الشافی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے جو آدمی، جو انسان ساری زندگی اللہ کا عملاً اس کا بندہ بن کے زندگی گزار دے، نماز نہ چھوڑے ساری زندگی، موت کے وقت اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا. اور جو آدمی چاہے کہ انہوں نے پھر اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، ہم اس کے پاس گئے، پتہ چلا طبیعت ٹھیک نہیں، پتہ چلا سانس اکھڑ رہے ہیں. ہم نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے پڑھنا کیا شروع کیا، ایک مشہور اس دور کا جو گانا تھا اس نے گانا شروع کر دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. انہوں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو. کہنے لگا وہی تو پڑھ رہا ہوں، پھر گانا منہ سے نکلا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس آدمی کے، امام صاحب نے اس میں لکھا، اس آدمی کے منہ سے نکل سکتا ہے جس نے عملاً ثابت کیا اس کائنات میں لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور محمد الرسول اللہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتا ہے، اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے. یہی آدمی قبر کے اندر چلا گیا، فرشتے آئے، انہوں نے کہا اٹھو اٹھو بتاؤ من ربو کا، کون تیرا رب ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نمازی ہوتا ہے 5 وقت کا، اس کو محسوس ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جو میں تمہیں جواب دیتا ہوں نا، میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اللہ ہمیں پکے نمازی بنائے، ہماری آل اولاد کو پکے نمازی بنائے. میں ان کو کہتا ہے دعونی اصلی، اور ٹھہر جو میں تمہیں نماز پڑھ لوں، میرا ٹائم جا رہا ہے عصر کی نماز، سورج غروب نہ ہو جائے. نماز کا مطلب کیا ہے؟ تم نے 3 سوال کیے تھے، کون تیرا رب ہے، یہی ہے نا. نماز شروع کرے گا، آپ کو جواب مل جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پہلے سوال کا جواب آ گیا. اور نبی کسے مانتا رہا ہے؟ پھر یہ اس سوال کا بھی جواب نماز میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دوسرے سوال کا جواب بھی نماز ہی ہے. اور تیرا دین کون سا ہے؟ یہ دنیا میں واحد دین ایک یہ ہے جو دین اسلام جو ہے، اس کے اندر نماز ہے، اس کے علاوہ تو نماز کسی جگہ ہے ہی نہیں. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز سے تو پتہ چلتا ہے. لوگوں یہ بات جو ہے پورا تولو، سچ بولو. یہ جاؤ دنیا کے سارے ہندو بھی یہی کہتے ہیں، ساری دنیا کے کافر عیسائی اور مجوسی اور غیر یہی، جی پورا تولو جی، مال پورا کرو جی، صحیح تول کرو، وہ تو سارے کہتے ہیں. ایک کام نہیں کہتے، نماز، وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ سے تعلق رکھتے غیروں. وہ تو سب کہتے ہیں کہ مال صحیح بنانا. باہر کے لوگ جو ہیں نا ہمیں کہتے ہیں نہیں پاکستانی بے ایمان ہے اس لیے انہوں نے مال لینا چھوڑ دیا ہے، وہ ایماندار ہیں. ایماندار کی جی پورا تولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فلاں، باقی کی چیزیں تو سب کرتے ہیں. یہ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین کون سا ہے، ایمان کون سا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، قیامت کا دن ہے، دنیا میں اللہ کی رحمتیں، قبر کے اندر فرشتے جان جاتے ہیں اور یہ تو نمازی ہے، یہ تو جانتا ہے میرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کون سا ہے. قیامت کا دن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے، حدیث میں بلکہ آتا ہے حضرت انس کہنے لگے اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ ہماری سفارش کریں گے نا، اللہ نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا منصب دینا ہے. فرمایا میں کروں گا.
اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے کہ ہم اتنی امت ہے آپ نے تو دیکھی نہیں بعد کی، میں پہچان جاؤں گا کیسے؟ ان امتی یدعون یوم القیامت، قیامت کے دن میری امت جو ہے اس کو بلائے غرن محجلین من آثار الوضو، اور میری امت وہ ہے جو وضو کرتے ہیں، تو جب وضو کر کے نماز پڑھنا ہوتی ہے تو وضو کے وقت جب اپنے منہ کو دھوتے ہیں قیامت کے دن یہ منہ چمک رہا ہوگا، یہ میرا امتی ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو امت سے خارج ہے، اس کا امت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ تو قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ میرا امتی نہیں، اگر اس کا چہرہ نہیں چمک رہا، اگر اس کے ہاتھ نہیں چمک رہے، اس کے پاؤں نہیں اگر چمک رہے جن کے اوپر انہوں نے دھویا تھا اس نے، اس کا مطلب ہے یہ میرا امتی ہے ہی نہیں۔ جب امتی نہیں تو اس کے لیے سفارش بھی ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے عزیز رشتہ دار جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بتاؤ قیامت کے دن تمہیں سفارش نہیں ملنی محمد الرسول اللہ کی۔ اللہ کے رسول نے تمہیں اپنا امتی نہیں ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اگر نماز نہیں تو ایمان ہی نہیں اس کے اندر، وہ خارج ہے ایمان سے کہ آدمی۔ سیدنا عمر فاروق کہا کرتے تھے جس آدمی کے نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین اسلام سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو بڑے بڑے ائمہ کہتے تھے۔ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک نیک امام تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، نہیں غلطی ہوتی تو اللہ کے نبی سے نہیں ہوتی، باقی ہر انسان سے پل چک ہو سکتی ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ جو بے نماز ہے، کہنے لگے اس کا یہ حل ہے اس کو پکڑ کے قید کیا جائے، اگر نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اندر سے باہر سے تالا لگا دیا جائے، اندر بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکل جائے، مر جائے، اس کو باہر نہیں نکالنا اگر نماز نہیں پڑھتا تو۔ کسی نے امام مالک سے پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ بڑے بڑے لوگ تھے اپنے وقت کے امام تھے، آپ کے نزدیک کو نماز نہیں پڑھتا؟ فرمایا ان کو سیدھی سی بات ہے، جو یہ ان ائمہ کا فتویٰ ہے، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا آپ کو بتایا کہ تڑپ تڑپ کے ترس ترس کے پانی کی بوند کو انسان مر جائے اسے کوئی چیز نہیں دینی اگر نماز، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کا کیوں کھاتا ہے؟ کیوں اللہ کا پانی پیتا ہے اگر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں؟ کیوں اللہ کی دی ہوئی روٹی کھاتا ہے؟ کیوں گندم کھاتا ہے اگر اللہ کے سامنے جھکتا ہے نہیں؟ امام مالک اور امام شافعی کہنے لگے ایسا آدمی کو بار بار کہا جائے نماز اگر نہیں پڑھتا تو مرتد سمجھ کے اس کو قتل کیا جائے۔ یہ بڑے بڑے بزرگ جو نیک آدمی جن کے ہم نام لے، یہ نبی نہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن ان کے نزدیک دین میں نماز کا یہ پیر عبد القادر جیلانی جنہیں لوگ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی وہ نیک آدمی تھے لیکن پیر اس کائنات میں ایک ہے محمد الرسول اللہ، امام اور امام اعظم ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے نزدیک، کہنے لگے بے نماز اگر مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، جنازہ تو مسلمان کا ہوتا ہے، اس کا جنازہ کیوں؟ یہ تو مسلمان، جب یہ مسلمان نہیں جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے یہ تو نماز کا ہے، جس نے اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ کفر میں چلا گیا۔ ایک کافر کی تو نماز جنازہ نہیں، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے۔ کیوں اس کو غسل دیا جائے؟ غسل تو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، اس کی لاش کو غسل نہ دیا جائے اس لیے کہ مسلمان ہی نہیں، غسل تو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو کفن نہ دیا جائے اس لیے کہ کفن تو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، یہ کفن کا حقدار ہی نہیں ہے۔ کیا کیا؟ ان کا پکڑ گیا جس کو جو چاہے اس کو کرنا اس کو کر دے، پھینک دے، کاٹ دے، توڑ دے، موڑ دے، جلا دے، جو دل کر دے، اس کا اسلام سے کیا تعلق رہے؟ لوگوں، یہ میں نے آپ کو جو باتیں ساری سنائیں کہ لوگ اتنا نماز کا خیال رکھا کرتے تھے، آخری وقت حضرت عمر فاروق کے اوپر تھا۔ کسی نے کہا آپ کو زخم لگے ہوئے تھے کہ نماز نہیں ابھی پڑھی، آپ کے منہ سے نکلا
لا حظ فی الاسلام، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے حضرت عمر فاروق۔ اس لیے اگر نبی علیہ السلام کی امت سے کوئی بننا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں پہچان لوں گا، میری امت کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اور جن اعضاء کو دھوتے ہیں یہ چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے تو ایک اور بات کہی کہ اس کا محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن مجید نہیں کہتا، سورہ الفتح میں 26ویں پارہ میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد رسول اللہ کے ساتھی وہ دیکھنے ہوں تو دیکھنا یہ اہل ایمان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرنے والے، نرم، اور کفر کے ساتھ جب مقابلہ ہو کبھی بھاگتے نہیں، اور ان کو دیکھنا کبھی یہ رکوع میں اللہ کے سامنے، کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے، یہ ہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا محمد الرسول اللہ کا ساتھ ختم ہو گیا اس کا۔ قرآن میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا انجیل کے اندر اور تورات کے اندر یہی نشانی نبی علیہ السلام کے امتیوں کی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں تو محمد الرسول اللہ کے ایویں کہتا ہے، ایویں کہتا ہے میں صدقے جاؤں، ایویں کہتا ہے اپنے زبان سے، یہ جھوٹا مکار انسان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا رسول اللہ سے کیا تعلق رہ جائے گا اس کا؟ قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے واضح کر دیا جائے گا، یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون ویوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا میدان محشر میں تمہارا کائنات کا مالک اور خالق آ گیا ہوں، کرو مجھے سجدہ۔ جس نے دنیا میں نماز پڑھی ہوگی اللہ کو سجدہ کرے گا، جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی اس کی کمر جو ہوگی یہ بڑی کوشش کرے گا میں سجدہ میں پڑ جاؤں، رکوع میں اس کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ کھڑے کا کھڑا ہی رہ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن یہ اس کا امتحان سارے کا سارا ہو جائے، اور قیامت کے دن ایک نور عطا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت کے دن اندھیرا چھا جائے گا پورے میدان محشر میں۔ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، فرمایا جس نے دنیا میں نماز پڑھی ہے اللہ اسے روشنی نور عطا کرتے، اور مَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَلَا، یاد رکھو جس کو اللہ نے نور عطا نہ کیا اس کو کوئی نور دینے والا نہیں ہے۔ جو دنیا میں، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ بڑے اللہ پاک کے ہر لفظ ہی کمال ہے، ہر زبر کمال ہے، ہر زیر کمال ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں جس کو اللہ ہماری مسجد نظر نہیں نہ آئی، اور 700 سے زیادہ مرتبہ ہم نے کہا نماز پڑھو، اور جس کو نظر ہی نہیں آیا چھوٹی چھوٹی بریک آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے یہ گنیا میں نہیں، یہ ذرا کو تھوڑا سا ادھر ہے، وہاں پر فرق ہے، یہ ایک نا انچی کا 16واں حصہ 60 حصہ فرق ہے، ساری دنیا کی چیزیں نظر آئے۔ ہم نے 700 مرتبہ کہا نماز پڑھو، اس نے نماز نظر ہی نہیں آئی، اندھا، اتنی بڑی مسجد تھی اسے نظر نہیں آئی یہ مسجد کس کام کے لیے، یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کیوں امام کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں سار، یہ کیوں کرتا ہے، اس کو نظر نہیں آیا۔ کاروبار دنیا کی چیزیں نظر آ گئی، دنیا میں ہم سے اندھا رہا۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا ہے فہو فی الآخرۃ اعمی، قیامت کا دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو یہ اندھا ہو کے اٹھے گا، قیامت کے دن اندھا ہوگا۔ اور اگر دنیا میں اگر کسی نمازی نے بڑے اس نے گناہ کیے تو جہنم میں اگر چلا گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہے گا اور جس بندے نے میری عبادت کی ہے نا اس کو باہر نکال دو فرشتوں. اور فرشتے کہیں گے یا اللہ ہمیں کیا پتہ ہے عبادت کیا. کہا جا کے دیکھو اور جس کے ماتھے کے اوپر نشان ہے نا سجدے کا نکال لو جہنم سے باہر, نکال لو اس کو. یاد رکھو لوگو, 1 کروڑ حج کر لو, اربوں خرچ کر لو, اگر نماز نہیں پڑھی جہنم سے انسان نہیں نکل سکتا ہے. اور وہ میں نے آیت جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ آیت کیا تھی؟ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ رات کا ٹائم تھا, عشاء کی نماز کا جس طرح ہوتا ہے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک نبی علیہ السلام نے اوپر دھیان کیا, 14ویں کا چاند تھا. آپ نے فرمایا لوگو سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ. لوگو یہ چاند دیکھو سامنے اتنا موٹا 14ویں کا چاند. فرمایا اپنی اپنی جگہ بیٹھے سب کو نظر آ رہا ہے. اے اللہ کے رسول ہاں یہ ہے. میں دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ لگ رہی ہے؟ کیونکہ پہلی رات کا چاند تو ہوتا ہے نا, وہ ادھر دیکھو ادھر ہم کہتے ہیں, لیکن پہلے جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے سب کو نظر آتا ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار تمہیں کرائے گا سامنے بالکل. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ایک بات کا خیال رکھنا, اگر زیارت کرنا چاہتے ہو اللہ کی, 2 نمازیں, ایک نماز جو سورج نکلنے سے پہلے ہے فجر کی, ایک نماز سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا خیال رکھنا, اللہ تمہیں اپنی زیارت کرائے گا. اور پھر قرآن مجید کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اے میرے نبی صبح کی نماز اور عصر کی نماز کا خیال رکھنا. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور خاص کر کے رات کے وقت, وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ, اور رات کے پہلوں میں بھی نماز کا خیال رکھنا. فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ, اور دن کی نمازوں کا بھی خیال رکھنا. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ, نبی ان نمازوں کا خیال رکھنا, قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنا دیدار کرا دے گا. اللہ ہمیں بھی پکا نمازی بنائے اور اللہ بھی ہمیں اپنی زیارت سے زیارت عطا فرمائے. اللہ ہمیں پکا اولاد کو بھی نمازی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.